السلام علیکم ویورز، آج کی ہم اس ویڈیو میں سورہ اخلاص کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ بعض کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا تعارف تو کروائیے۔ تو اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی، قل هو اللہ احد۔ احد کا معنی ہے ہر لحاظ سے ایک، ہر لحاظ سے ایک، صرف ایک۔ ایک کا لفظ جو ہے وہ پورے معنی کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ حصے ہیں، نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں، اور اپنی ذات میں بھی وہ ایک ہی ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد۔ صمد کا معنی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کا کوئی لفظ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں، جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور سے اختصار کے ساتھ پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے یہاں اس لفظ سے ترجمہ کرنے کی بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کر دیا گیا ہے۔ لم یلد، ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیز کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ اس صورت میں ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلاً بعض مجوسیوں کا کہنا تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے، اندھیرے کا کوئی اور ہے، بھلائی کا کوئی اور ہے، برائی کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ اس طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ اسی لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ بھی قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور اس صورت نے ان میں سے توحید کے عقیدے کی پوری طرح سے وضاحت کر دی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کے احادیث میں بھی بہت سے فضائل آئے ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل هو اللہ احد سورت نازل فرما دی۔ اس سورہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے خالص ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کس طرح سے ایمان رکھنا ہے۔ ہم اپنی انسانی جسم میں صرف فنگر پرنٹس کو ہی دیکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انگلیوں میں یہ لکیریں تب نمودار ہونے لگتی ہیں جب انسان ماں کے شکم میں 4 ماہ تک پہنچتا ہے۔ یہ لکیریں ایک ریڈیائی صورت کی طور پر گوشت میں بننا شروع ہوتی ہیں، اور ان لہروں کو بھی پیغامات DNA دیتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ پڑنے والی لکیریں کسی صورت میں بھی اس بچے کے باپ، دادا اور دیگر روئے ارض پر موجود انسانوں سے میل نہیں کھاتی۔ گویا لکیریں بنانے والا اس قدر دانا ہے، اس قدر حکمت رکھنے والا ہے کہ وہ کھربوں کی تعداد میں انسان جو اس دنیا میں ہیں اور جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی لکیروں میں موجود، ان کی انگلیوں میں موجود لکیروں کی شیپ اور ان کے ایک ایک ڈیزائن تک سے باخبر ہے۔
یہی وجہ ہے کہ وہ ہر بار ایک نئے انداز کا ڈیزائن جو ہے وہ انگلیوں پر نقش کر کے یہ ثابت کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسا ڈیزائنر، کوئی ہے مجھ جیسا کاریگر، کوئی ہے مجھ جیسا مصور، کوئی ہے مجھ جیسا تخلیق کار۔ اور حیرانگی کی انتہا تو اس بات پر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر جلنے، زخم لگنے یا کسی بھی اور وجہ کی پر فنگر پرنٹ جو ہے وہ مٹ جائے تو دوبارہ ہو بہو وہی لکیریں جن میں ایک خلیے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ بس ہم پر یہ کھلتا ہے کہ پوری دنیا جمع ہو کر بھی انسانی انگلی پر کسی وجہ سے مٹ جانے والی جو لکیریں ہیں وہ نہیں بنا سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، ہر ایک کو ہمیشہ رہنا، ہر ایک کو ہر لمحہ سننا، جواب دینا، دیکھنا اور پالنا تو بس اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ ہر مخلوق کو ایک دن موت آنی ہے، تبھی اس سے نبیوں کو بھی چھوٹ نہیں ملی۔ اللہ چاہتا تو نبیوں کو موت سے محفوظ رکھتا، لیکن نبیوں کی موت لازم تھی تاکہ لوگ اللہ کی وحدانیت میں نبیوں کو شریک نہ کر بیٹھیں۔ چونکہ اہل بیت سمیت تمام صحابہ نے ساری زندگی حتیٰ کہ اپنی موت کے وقت تک اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہوئے قرآن کی خدمت کی، لہٰذا ایک دوسرے عالم میں ایک خاص زندگی پانا ان کے لیے نوشائے دیوار ہے۔ البتہ جب یہ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں ہی نہیں، اب نہیں ہیں، تو میری رہنمائی کیا کریں گے؟ ان کا کام تو بس ان کی زندگی کے آخری سانس تک محدود تھا۔ یہ تبھی تک جواب دہ تھے، تبھی تک یہ اپنے لوگوں کے نگہبان تھے، ان کے ذمے بھی قرآن کے ذریعے اپنے دور کے لوگوں کی خدمت تھی، لہٰذا اب ہمارے ذمے ہے یہ خدمت۔ اللہ کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حتمی طور پر مکمل کر دیا گیا۔ نہ اہل بیت اور صحابہ اللہ کے دین میں ایک نقطے کا اضافہ یا کمی کرنے کے مجاز تھے، نہ آج کوئی ایسا کرنے کا مجاز ہے۔ جو موت کا ذائقہ چکھ لے وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء، صحابہ، شہداء اور زندہ لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ کوئی بھی صالح اپنی زندگی میں قرآن سمجھ کر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا اولو الامر تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے جنازے کے بعد نہیں، کیونکہ سورہ یاسین کے مطابق زندوں اور وصال پائے ہوئے لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جو اللہ کا قائم کیا ہوا ہے۔ پردے کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی اپنے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا تو اولیاء کیا کریں گے؟ مدد کرنا تو بس اللہ ہی کا اختیار ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں بتاتی ہے کہ مدد کرنا صرف اللہ کا ہی اختیار ہے۔ برزخ کے پیچھے رہنے والوں میں سے کسی سے مدد مانگنا مناسب ہوتا تو پھر کسی اور کی بجائے میں نبی کو پکارتا۔ کیونکہ میرے محترم صحابہ سمیت سبھی صالحین اسی پردے کے پیچھے ہیں جس کے پیچھے نبی خود ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہم نبی کو پکارتے نا، اگر کوئی اور ہمیں پتہ چلتا کہ برزخ کے پیچھے رہنے والوں سے مدد مانگ سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ جو ہیں وہ حقدار ہیں کہ باقی صحابہ میں سے کسی کو بلانے کی بجائے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے۔ جب سب ہیں ہی پردے کے پیچھے تو اپنے پاس موجود اللہ کو پکارنے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ اللہ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ تو ویسے بھی اللہ ہی کا حق ہے کہ اسی کو پکارا جائے، کیونکہ خالق تو وہی ہے۔ نبیوں سمیت ان کے سب ساتھی تو خود مخلوق ہیں، وہ سب تو خود اسی کے محتاج ہیں جس کے ہم بھی محتاج ہیں۔ اولو الامر ہر دور کے وہ لوگ ہیں جو زندہ سلامت لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور قرآن اور کائنات میں موجود اللہ کی آیات سمجھ کر اپنی رعیت کی رہنمائی کریں۔ ایسا وہ فقط اپنی عقل اور اخلاص کی بنیاد پر قرآن و سنت کے تناظر میں کرتے ہیں، کیونکہ وحی اور الہام کے ذریعے اللہ کا بندوں سے رابطہ جو ہے وہ نبوت کے خاتمے کے بعد ختم ہو چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عبادات اور عقائد کی وضاحت اپنی سنت امت میں رائج کر دی ہے۔ صحابہ نے اسی سنت کو قرآن کے ساتھ اگلی نسلوں تک پہنچا کر اپنا کام کر دیا۔
اب نہ نبی ہمارے درمیان موجود ہیں، نہ صحابہ، نہ اہل بیت۔ یہ سب سورہ یاسین میں بتائے اس پردے کے پیچھے ہیں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اسے کوئی عبور نہیں کر سکتا، خواہ وہ جنت پا چکا ہو۔ اب تو بس قرآن اور رائج سنت ہے، اللہ ہے، اور وہی کام آج بھی باقی ہے جو صحابہ کی بھی ذمہ داری تھا، اہل بیت کی بھی اور فقیہین کی بھی، کیونکہ زندگی باقی ہے۔ اللہ کی توحید میں نبی کو شریک کرنے جیسی کوئی علامتی بات بھی مت کیجیے، اور محمد کی نبوت کی صفات میں کسی صحابی یا اہل بیت کو شریک کر کے نادانی میں وحی کے سلسلے کے محمد پر خاتمے سے انکار کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ دین قرآن کی تکمیل کے ساتھ ہی مکمل ہو چکا۔ قرآن اور رائج سنت کے علاوہ کوئی فرد، کوئی نظریہ، کوئی فرقہ، کوئی فقہ دین کا ایسا جز نہیں جسے ایمان کا حصہ بنائے بغیر مسلمان رہنا ممکن نہ ہو۔ اپنے ایمان کے راستے میں حائل تمام بت ہٹا کر خالص قرآن اور اللہ سے تعلق جوڑنے میں ہی فلاح ہے۔ اپنے ایمان کے راستے میں حائل تمام بت ہٹا کر خالص قرآن اور اللہ سے تعلق جوڑنے میں ہی ہماری فلاح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک میں موجود سورہ اخلاص پر صحیح طریقے سے عمل پیرا اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔